پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جمعرات کے دن پارلیمان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمان کی اس میں ایک اہم بریفنگ ہے جس میں کہ حکومت اور اپوزیشن کے اہم پارلیمنٹیرین شرکت کریں گے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات میں، اس میٹنگ میں موجود ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ میٹنگ ان کی درخواست پہ رکھی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا ہوگا، کیا کیا ایجنڈے پہ ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق افغانستان کی صورتحال اس میں ڈسکس کی جائے گی، کشمیر کے معاملات، بھارت خاص طور پہ جو پاکستان میں اس وقت کارروائیاں کر رہا ہے وہ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ بھارت کے حوالے سے لاہور میں جو دھماکہ کیا گیا اس کے لنکیجز بھی سامنے آ گئے ہیں، اور آئی جی انعام غنی صاحب نے کہا ہے کہ جو فیٹف کا اجلاس تھا اس سے پہلے یہ دھماکہ کر کے پاکستان کے خلاف یہ سازش کی گئی تھی کہ فیٹف میں پاکستان گرے لسٹ سے بلیک میں ہو جائے اور پاکستان کے اس حوالے سے وائٹ لسٹ میں جانے کے جتنے بھی امکانات تھے اس کو متاثر کیا جائے۔ فیٹف کیا ایک سیاسی فورم ہے جیسے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں، اور اس کے وہی تمام ممبران ہیں جو کہ نیٹو کے بھی ممبران تھے، بہت سے فیٹف میں شامل ہیں، اور اب فیٹف نے جو کنڈیشن رکھی ہے کیا اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ افغانستان میں جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوا، نیٹو افواج کے ساتھ ہوا، 50 ممالک کی افواج، وہ افغانستان میں پچھلے 2 دہائیوں کا 20 سال کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج پہ ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کی آئی ایس آئی پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے عزائم کیا ہیں، اس حوالے سے پروگرام میں ناظرین تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ، اور اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر صاحب سے یہ جان سکیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے، کیا اس میں بیڈ مینجمنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ تعیناتیاں ایسی ہیں جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، کچھ منظور نظر لوگ ہیں پاور منسٹری میں، انرجی سیکٹر میں، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ساتھ ناظرین آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ پولیس کے حوالے سے اسلام آباد پولیس، اس میں کافی ساری تبدیلی آ رہی ہے، ریفارمز ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک ڈکیتی کی جو واردات تھی اسے ناکام بنایا گیا۔ جو کانسٹیبل محمد ثقلین ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا واقعہ تھا، کتنی گولیاں ان کو لگی، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ناظرین کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے، اور آج کی بڑی خبر جو ہے چیف منسٹر عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کیا بتایا انعام غنی صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بیسک ٹارگٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہو، بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی۔ بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو امبیرس کیا جائے، اور وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی۔ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انرتھ کیا ہے اس کو، بلکہ جو کنیکشنز ہیں اس کے آگے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے، وہ ہمارے پاس اس وقت بہت کلیئر ہے، اور امید یہ ہے کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز فورن آفیسز پہ کام کریں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو قرارات کی سزا دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس پہ مزید کارروائی بھی کریں گی۔ حال ہی میں پچھلے ہفتے کی جو خبر تھی کہ نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن سینٹر کا قیام ہوا اور اس کی باضابطہ طور پہ میٹنگ بھی ہوئی۔ جنوری 22 کو اسی سال وزیر اعظم نے نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی بنائی تھی، اور جو اس میں کردار ہے لیفٹیننٹ فیض حمید کا، آئی ایس آئی کا، آئی بی کا، ایف آئی اے، دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز، جتنی تیزی سے یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یہ اس کی پہلی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کلبھوشن یادو، اس کو اریسٹ کیا تھا، انڈین نیٹ ورک باقاعدہ طور پہ پکڑا گیا تھا پاکستان سے، تو اس میں بھی آئی ایس آئی کا ایک کلیدی کردار تھا، اور اس وقت غالباً جنرل فیض ڈی جی سی تھے جو ڈائریکٹلی اس کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اس سارے کا لنکیج سیاسی طور پہ کس طرح سے بنتا ہے افغانستان کے معاملات سے؟ جو فیٹف کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ فیٹف ہیں انہوں نے یہ بات کہ نہ پاکستان نے 27 میں سے 26 پوائنٹس پہ عمل درآمد کر لیا ہے، اور ایک نقطہ رہ گیا، وہ ایک نقطہ وہ ہے جو 2001 کے حوالے سے، وہ کون سا نقطہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018.
That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. In addition to this, a separate process has been taking place over the past few years. Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. These include clear efforts to raise awareness in the private sector to Pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. This means the risks of money laundering remain high, which in turn can fuel corruption and organized crime. That is why the FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks. जी नाज़रीन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स का जिक्र है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और इस हवाले से जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान, जो फेक अकाउंट JIT थी, उसमें हमने तमाम ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हमारे सामने आए, हमने बाकायदा तौर पे देखे, उसमें प्रोसिक्यूशन भी अपना किरदार अदा करी। अब अदालतों से इस हवाले से फ़ैसले बाकी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है, अब ये बाकायदा तौर पे एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू बन चुका है। तो जहाँ दहशतगर्दी के ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, वहाँ करप्शन के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान को बहैसियत रियासत ये इक़दामात लेने हैं। लेकिन क्या ये सारा काम सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया के दीगर ममालिक में नहीं हो रहा? भारत में ऐसा काम नहीं हो रहा? भारत टेरर ग्रुप्स को फंड नहीं कर रहा? और क्या ये एक सियासी वजह जो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने बताई, उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जो नाकामी हुई नेटो और नेटो के बहुत सारे ममालिक, इसके FATF के मेंबर भी हैं, अमेरिका जिसको कि 20 साल बाद वहाँ से विड्रॉ करना पड़ रहा है, वो अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं और इसको FATF को एक सियासी विप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहा वज़ीर ख़ारजा ने, आइए देख। दुनिया को फैसला करना होगा और FATF के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं, कोई जवाज नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए, हमें व्हाइट लिस्ट में होना चाहिए था। भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। कुछ कुव्वतें समझती हैं उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे, पाकिस्तान पे मुसलसल ये तलवार लटकती रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसका कि गालिबन ज़िक्र जुमेरात को जो पार्लिमान को ब्रीफिंग है उसमें भी दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म मुहिम है, सिर्फ पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट में नहीं आ रहा, तो भारत का भी किरदार है दहशतगर्दी सपोर्ट करने में। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इस हवाले से डोजियर्स भी अपने फ्राहम कर चुका है अक़वाम मुत्तहिदा को, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने भारतीय नेटवर्क्स पकड़ने में एक कलीदी किरदार अदा किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।